بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف الحال؟ کل تمام میاں میاں۔ سورہ لقمان ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جی، اور سورہ لقمان کے لیے چلتے ہیں کتاب کے اندر۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، اس میں ٹوٹل 34 آیات ہیں۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوا جو انہوں نے نصیحت کی اپنے بیٹے کے ساتھ، ان ڈائلاگس کا، اس وجہ سے سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ پہلے ایکسرسائز، پھر ایکسٹرا شارٹ، ایکسٹرا ایم سی کیوز، لانگ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب میں مشہور تھے، حکیم اور دانا کے طور پر مشہور تھے۔ یہ اہل عرب تھے اور مسلمان تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحتیں کس کو کی؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ حضرت لقمان نے شرک کو کیا قرار دیا؟ ظلم عظیم۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، کوئی اس کی بخشش نہیں ہے شرک کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کی، زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ ایک اور جگہ لکھا ہوا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اختیار کرنے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں ایک اور بھی نصیحت انہوں نے کی تھی کہ ہلکی آواز میں، میانہ روی والی آواز میں بولنا چاہیے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، صوت الخمیر۔ تو ہر چیز میں میانہ روی بڑی ضروری ہے۔ سورہ لقمان کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ پیج نمبر 137۔ اس صورت میں چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت مبارکہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ یہ بات اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ حضرت لقمان کون تھے؟ میں نے آلریڈی ہائی لائٹ کیے ہوئے، دوسرے پیراگراف ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اہل عرب میں ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بہت وزن دیتے تھے، جہاں تک قرآن مجید نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل اور حکمت کو تم بھی لو مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ لقمان کا خلاصہ لکھیں۔ سورہ لقمان کا خلاصہ توحید کے دلائل، کردار سازی، آخرت کی یاد دہانی اور اضافہ کرنے اور شرک سے بچاؤ ہے۔ چار چیزیں: توحید کے دلائل، شرک سے بچاؤ، اپنی کردار سازی اور آخرت کی یقین دہانی۔ اور پھر وہی سوال جو ہر ٹاپک کے ساتھ ہے کہ 2 علمی اور عملی نکات تحریر کریں۔ اگلا پیج ہے 138۔ سورہ لقمان کا مطالعہ کرنے سے جو ہمیں علمی اور عملی نکات ملتے ہیں، ان میں نمبر 1 یہ ہے کہ حکمت دانائی کا تقاضا ہے کہ سب سے بڑے محسن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کی جائے۔ آیت نمبر 12۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک ظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 پہ لکھا ہوا ہے۔ انسان کا ہر عمل محفوظ ہے اور قیامت کے دن ان کا نتیجہ نکلے گا، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 16۔ لانگ سوال بتایا گیا کہ مفصل نوٹ لکھیں، پیج نمبر 137 اور 138 پر۔ وہی طریقہ ہوگا جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں سب کے ساتھ۔ پہلے ابتدا کرنی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں 34 آیات ہیں، پھر تعارف بیان کریں گے، کب نازل ہوئی یہ بتائیں، اس کے بعد صورت کا نام لقمان کیوں ہے وہ بتائیں، حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا تعارف بتا دیں، خلاصہ بتا دیں، کچھ مضامین بتا دیں اس میں کیا کہا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جو گفتگو کی وہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شرک مت کرنا، نماز قائم کرنا، خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اچھے کام کا تلقین دینا، برے کام سے منع کرنا، مصیبت آ جس پر صبر کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ کیا ہی مطلب ہے، شاندار باتیں اگر یہ ہم لوگ اپنا لیں تو بس نظام سیٹ ہو جائے۔ زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلنا، بولنے میں بھی میانہ روی اختیار کرنا اور اپنی آواز کو دھیما رکھنا۔ پھر آخر میں بتا دیں کہ اس میں کون کون سے مضامین ہیں۔ توحید ہے، قدرت کی صفات کے دلائل ثابت کیے گئے، آخر میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے، اور پھر وہی تقریباً 3 پوائنٹ بتا دیں علمی، وہی 2 شارٹ والے بتا دیں اور ایک کوئی اور سا بتا دیں۔ آخری صورت مبارکہ ذرا چیک کر لیتے ہیں جی کون سی ہے، اس کے بعد بلکہ ابھی تو آپ کو میں نے ایکسٹرا سوال کرانے ہیں، پہلے ایکسٹرا سوال کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔
ایکسٹرا MCQs پہلے کرتے ہیں. سورہ لقمان کی کتنی آیات ہیں؟ 34. سورہ لقمان میں نصیحتیں کس کی مذکور ہوئی ہیں؟ سورہ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے. سورہ لقمان میں کیا کہا گیا ہے؟ آواز دھیمی رکھو، بلند رکھو، چیخو، یہ بہت اونچا بولو، آواز دھیمی رکھو. کچھ مزید ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت کیا کی تھی بیٹے کو؟ شرک نہ کرنا، نماز قائم کرنا، برے کاموں سے منع کیا. تو پھر تینوں نصیحتیں کی تھی. اس کا جواب آئے گا تینوں، آل. حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت دنائی کا تذکرہ شعراء نے بھی عرب کے شعراء نے اپنے شعر میں بھی لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. کچھ مشہور جو ہیں وہ تقریباً وہی MCQ جو ہم کرتے جا رہے ہیں. سورت مکی ہے، اس کی کل 34 آیات ہیں. انہوں نے کس نصیحتیں کی؟ حضرت لقمان نصیحتیں کی. کس کو کیں؟ اپنے بیٹے کو کیں. عربوں میں مشہور تھے، عربوں میں عقل مندی اور دانشور ہونے کی حیثیت سے مشہور تھے. شرک اور نماز کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ شرک ظلم عظیم ہے. نصیحت کی کہ شرک مت کرنا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نماز قائم کرنے کی بھی نصیحت کی. میانہ روی کے بارے میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی؟ انہوں نے کہا کہ چال ڈھال بول چال میں میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو دھیمی رکھو. سورۃ آخر میں کس بات کا ذکر ہے؟ سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت بیان کی گئی. اگلی صورت آ گئی ہے اور اگلی صورت ہے سورہ خامیم سجدہ، جس کو سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، سورہ خامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. پیج نمبر 145. لو جی، سورہ سجدہ آ گئی، مگر اس کے لیے وہی ترتیب ہے کہ اگلا لیکچر علیحدہ سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. تو تب تک اللہ حافظ الناصر اینڈ پاکستان زندہ باد. پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد.